السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے کالم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کالم پسند آئے گا۔ کالم کا عنوان ہے گوری دنیا کالے لوگ۔ آج کل ایپسٹین فائل کا بڑا چرچا ہے، تو اسی کے اوپر یہ کالم تحریر ہوا ہے، سنیے گا۔ آج کل دنیا بھر میں ایک نام بعد از مرگ، اس مقولہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مصداق خوب نام کما رہا ہے۔ جو عام آدمی سنتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا ہے اور زبان پر حرف لعنت جاری ہو جاتا ہے، مگر وہی نام دنیا کے طاقتور حلقوں میں سنتے ہی طاقتور ترین گردنیں بھی خود بخود انکار میں گھومنے لگتی ہیں۔ ایک ایسا نام جس کے حامل شخص نے دنیا کے صاحب حیثیت افراد کے بارے میں عام آدمی کا نظریہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ طاقتور افراد ہیں جن کو شکل مومنہ، کرتوت کافرانہ کی عملی تفسیر کہا جا سکتا ہے۔ ان افراد کے بارے میں جان کر دل یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ جن کو دنیا مسیحا سمجھتی رہی ہے وہ دراصل شیطان کے پجاری ہیں۔ وہ جن گھناؤنی حرکات میں ملوث رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے بھی عام آدمی دہل کر رہ جاتا ہے۔ نومبر 2025 میں ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کی امریکہ میں منظوری کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے لاکھوں صفحات پر مشتمل دستاویزات کا پہلا حصہ جاری کیا۔ اب جنوری 2026 کے اختتام تک اس دستاویزات کے 30 لاکھ سے زائد صفحات، 2000 سے زائد ویڈیوز اور ہزاروں کی تعداد میں تصاویر دنیا کی نظروں میں آ چکی ہیں، لیکن ابھی دستاویزات مکمل جاری نہیں ہوئی ہیں۔ اب تک کی جاری شدہ دستاویزات کے ہر صفحہ پر بدنامی کا داغ لیے لکھا نام دنیا بھر کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ حقیقت میں اس دنیا کے کرتا دھرتا کن دھندوں میں ملوث ہیں۔ دستاویزات میں امریکی صدر ٹرمپ کے سابق مشیر اسٹیو بینن، سابق شہزادہ اینڈریو، نریندر مودی سمیت میڈیا، سیاست اور تفریح کی دنیا سے تعلق رکھنے والی کئی اہم شخصیات کے نام شامل ہیں۔ دستاویزات ان شخصیات کی ایپسٹین کے اس گورکھ دھندا کی جال میں پھنسے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو دنیا میں سمجھے جانے والے ہر جرم کا ارتکاب کر کے بھی باعزت زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کا اثر و رسوخ کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیسے اقتصادی، سیاسی، اخلاقی جرائم کر کے بھی فرشتہ بننے کی اداکاری کی جا سکتی ہے، وہ ان دستاویزات کے جاری ہونے کے بعد پتہ چلا ہے۔ فی الحال تو یہ تمام طاقتور شخصیات مسلسل انکار میں گردن ہلا ہلا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ وقتی بلبلیں ہیں جو جلد ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ ایک سوال یہ ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ ایپسٹین کون تھا؟ وہ اتنا طاقتور کیسے بنا کہ دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے کی طاقت رکھتا تھا؟ جیفری ایپسٹین سال 1953 میں نیو یارک کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ایک ریاضی دان کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز اس نے بطور استاد کیا تھا۔ ریاضی میں غیر معمولی صلاحیت کے حامل ایپسٹین کو معلوم تھا کہ اس کی منزل استاد بن کر رہ جانا نہیں ہے، اس لیے جلد ہی اس نے وال اسٹریٹ کی مالیاتی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ اپنی غیر معمولی ذہانت اور میل جول بڑھانے کی مہارت سے اس نے ایک ایسی سرمایہ کاری فرم جے ایپسٹین اینڈ کو کی بنیاد رکھی جو صرف ارب پتی افراد کے اثاثوں کو سنبھالنے کا کام کرتی تھی۔ جیفری نے اس کمپنی سے نہ صرف بے پناہ دولت کمائی بلکہ اپنا ایک نجی جزیرہ لٹل سینٹ جیمز بھی خریدا، جس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا میں اس جزیرے کا نام بدنام زمانہ ایپسٹین آئی لینڈ سے مشہور ہو گیا۔ ایپسٹین اس جزیرے پر بیٹھ کر شراب، شباب، رشوت اور کرپشن کی ایک ایسی دنیا چلانے لگا تھا جس کے جال میں ہر اہم آدمی پھنس کر رہ جاتا تھا۔ ایپسٹین کے سیاہ کرتوتوں کا پردہ پہلی بار 2005 میں اس وقت چاک ہوا جب فلوریڈا پولیس کو شکایت موصول ہوئی کہ ایپسٹین نے ایک جوڑے کی 14 سالہ بیٹی کا استحصال کیا ہے۔ تفتیش کے دوران ہی پولیس کو آگاہی حاصل ہوئی کہ ایپسٹین عرصہ دراز سے ان جرائم میں ملوث رہا ہے۔
2008 میں ایک متنازع قانونی معاہدہ پلی ڈیل کے تحت اسے محض 13 ماہ کی سزا ہوئی۔ باہر آ کر ایپسٹین نے اپنے کالے کرتوت جاری رکھے۔ 2019 میں وفاقی حکام نے اس پر انسانی اسمگلنگ اور کم عمر لڑکیوں کے استحصال کے نئے الزامات عائد کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اگست 2019 میں وہ نیو یارک کی جیل میں مردہ پایا گیا، جسے حکام نے خودکشی قرار دیا۔ تاہم اس کی موت آج بھی کئی سوالات اور سازشی نظریات کی زد میں ہے۔ کیا اس کو تمام راز تشت از بام ہونے کے ڈر سے مار دیا گیا تھا؟ کیا یہ دراصل خودکشی نہیں قتل تھا؟ حقیقت شاید تاریخ کا پہیہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ اس گھناؤنے کام میں اس کی قریبی ساتھی گھسلین میکسویل نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ ایپسٹین کے تمام جرائم میں برابر کی شریک رہی اور فی الوقت امریکی جیل میں طویل سزا کاٹ رہی ہے۔ دعووں کے مطابق ایپسٹین ان طاقتور لوگوں کی ہر جائز ناجائز ضروریات کا خیال رکھتا تھا، مگر ساتھ ہی ان طاقتور شخصیات کی خفیہ ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرنے کے لیے استعمال بھی کرتا تھا۔ ایپسٹین کی ایڈریس بک اور جزیرے پر آنے والے طیاروں کی لاگ بکس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، جن میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام بارہا آئے ہیں۔ تاہم انہوں نے کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے۔ ہر طرف سے تردید کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ افراد تصاویر کو AI کی مدد سے تیار شدہ قرار دے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ 2019 سے 2026 تک ان دستاویزات کو ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی، اور جب جاری بھی کی گئیں تو اب بھی مکمل دستاویزات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ بہت سے راز اب بھی ان غیر شائع شدہ دستاویزات میں چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا کے عام انسانوں کو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کہ ان کا وجود ان طاقتور لوگوں کے مفادات پر قربان ہوتا ہی آ رہا ہے۔ مگر ایک بات تو حقیقت ہے کہ یہ طاقتور لوگ جتنا انکار کریں، ان کا دامن فی الحال داغدار نظر آ رہا ہے۔ یہ تھا کالم، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ کی رائے کیا ہے ایپسٹین فائلز کے بارے میں؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ یہ سلسلہ پسند فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔